اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے امام غزالی کے بارے میں۔ نام محمد اور ابو حامد کنیت، غزالی عرف، جبکہ لقب زین العابدین اور حجت الاسلام بھی تھا۔ ان کی ولادت جو ہے 450 ہجری میں طوس کے شہر طاہران میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم طوس اور نیشاپور میں ہوئی۔ احمد بن محمد رازدقانی سے انہوں نے فقہ کی کتابیں پڑھی۔ جرجان میں آپ نے امام ابو نصر اسماعیل کی خدمت میں رہ کر تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے نیشاپور کے عظیم مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا اور ضیاء الدین عبد الملک جو ہیں کہ حلقے درس میں شامل ہو گئے، یعنی ضیاء الدین عبد الملک سے بھی آپ نے جو ہے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے بحیثیت نائب مدرس مدرسہ نظامیہ نیشاپور میں کام کرنا شروع کیا، یعنی جس مدرسے میں آپ پڑھتے تھے وہیں پر آپ نے پڑھانے کا کام شروع کیا۔ ضیاء الدین عبد الملک کی وفات کے بعد آپ اس مدرسے کے سربراہ کے طور پر کام کرتے رہے، یعنی آپ نے جو ہے استاد کے فرائض بھی یہاں آپ نے انجام دینے شروع کیے۔ نیشاپور سے سلجوقی وزیر نظام الملک توسی کے دربار میں پہنچے اور 484 میں مدرسہ نظامیہ بغداد میں بھی مدرس کی حیثیت سے آپ مأمور ہونے کی آپ کو گزارش ہوئی تھی۔ جب نظام الملک اور ملک شاہ کو باطنی فدا نے قتل کر دیا تو انہوں نے باطنیہ، اسماعیلیہ، امامیہ مذاہب کے خلاف متعدد کتابیں لکھی۔ اس وقت وہ زیادہ تر فلسفہ کے مطالعے میں مصروف رہے، جس کی وجہ سے عقائد مذہبی سے بالکل منحرف ہو رہے تھے۔ ان کا یہ دور کئی سال تک قائم رہا، لیکن آخرکار علوم ظاہری سے ان کی تشفی نہ ہوئی تو وہ تصوف کی طرف مائل ہوئے، یعنی انہوں نے فلسفی علوم پڑھا، فلسفی علوم کے ساتھ کئی سال گزارے اور مسلکوں کے بارے میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی، مدرسوں میں پڑھاتے رہے، لیکن بالآخر آپ کی طبیعت مائل ہوئی ہے تصوف کی جانب، تصوف کی طرف آپ مائل ہوئے اور آپ ان کا یہ دور کئی سال تک قائم رہا، لیکن آخرکار علوم ظاہر سے ان کی تشفی نہ ہوئی تو تصوف کی طرف مائل ہوئے اور بحر خدا اور بحر رسول خدا اور حشر و نشر تمام باتوں کے قائل ہو گئے، یعنی آپ نے جو ہے آخرت کے خاطر اب زندگی گزارنے کا جو ہے ارادہ کیا۔ ابو علی فضل بن محمد فارمیدی کی خدمت سے روحانی فیوضات حاصل کیے، یعنی ان سے آپ نے روحانی تربیت حاصل کی۔ امام ابو القاسم کشیری سے بھی روحانی تربیت حاصل کی۔ یہ اس وقت کے ایک جید عالم تھے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور تصوف پر بھی انہوں نے کافی لکھا ہے۔ آپ ظاہری شان و شوکت سے بے نیاز ہو چکے تھے، آپ دکھاوے کے عالم سے باہر آ چکے تھے، آپ سادہ اور معمولی قسم کا لباس پہنتے تھے۔
488 میں بغداد چھوڑ کر تلاش حق میں نکل پڑے اور مختلف ممالک کی خاک چھانی، حج بھی کیے، یہاں تک کہ ان میں ایک کیفیت سکونی پیدا ہو گئی، اور اشعری نے جس فلسفی مذہب کی ابتدا کی تھی انہوں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ ان کی کتاب المنقذ من الضلال ان کی تجربات کا آئینہ دار ہے۔ اس زمانے میں سیاسی انقلاب نے ان کے ذہن کو بہت متاثر کیا، یعنی جو سیاسی کشمکش رہی ہیں جس میں جو ہے انسانوں کی جو ہے جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو زندہ رہتے ہیں ان کی ذہنیت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ 2 سال تک شام میں گوشہ نشین رہے، یعنی امام غزالی 2 سال تک شام میں رہے، پھر حج کرنے چلے گئے اور آخری عمر توس میں گوشہ نشینی میں گزاری۔ عمر کا جو آخری حصہ ہے وہ گوشہ نشینی میں گزاری اور عبادت اللہ تعالیٰ میں گزاری۔ ان کی دیگر مشہور تصانیف احیاء العلوم، تحفۃ الفلاسفہ، کیمیائی سعادت اور مکاشفۃ القلوب ہے۔ آپ کا انتقال 505 ہجری کو توس کے اسی جگہ ہوا جہاں آپ پیدا ہو گئے تھے۔ امام غزالی فارسی نثر میں زہد و تقوی کے باعث بہت ہی اونچا مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی نثر نہایت سادہ اور پختہ اور پرمغز ہے۔ ان کے کلام میں بے پناہ برجستگی روانی موجود ہے۔ انہوں نے اپنے افکار اور خیالات کو نہایت کامیابی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ خصوصاً ان کے خطوط میں جو التزام دیکھا جاتا ہے، جس میں ضرورت کے علاوہ ایک بھی عربی کا لفظ نہیں آتا۔ ان کی تحریروں میں ہر جگہ سادگی اور نہایت اثر انگیزی ہے، ساتھ ہی ان میں عرفان کی چاشنی بھی ہے۔ کیمیائی سعادت عہد سلجوقیہ کی ایک معروف تصنیف ہے۔ اصل میں یہ کتاب احیاء العلوم کا خلاصہ ہے۔ احیاء العلوم جو ہے کئی جلدوں پر انہوں نے لکھی ہے، اس کا خلاصہ کیمیائی سعادت ہے۔ آپ نے اپنے 10 سالہ سفر سے واپسی پر لکھی کتاب 4 عنوان پر مشتمل ہے: شناختن نفس کیش، شناختن حق تعالی، شناختن دنیا اور شناختن آخرت۔ اس میں 4 رکن بھی ہیں: عبادات، معاملات، بریدن عقبات در راہ دین اور منجیات، نجات کیسے پائیں آخرت حاصل کرنے کے لیے۔ امام غزالی نے ان عنوان جو ہیں اور ان ارکان جو ہے ان کو لے کر اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ قارئین اس کتاب کے مطالعے کے بعد اپنے اندر پوشیدہ جوہر کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو صفات کاملہ سے آراستہ کرتے ہیں، ساتھ ہی دنیاوی آلائش اور خود کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس مقام پر خود کو پہچانے جو صوفیہ کرام کا مقام ہے، یہ اس کا خاص موضوع ہے کہ انسان جو ہے انسانی اپنے اندرون کو صاف کرنے کی کوشش کرے۔ نصیحت الملوک امام غزالی کی دوسری مشہور کتاب ہے جو حکمت عملی کے موضوع پر ہے، جس کی بنیاد دین ہے۔ یہ کتاب غزالی نے بادشاہوں اور درباریوں کی رہنمائی کے لیے لکھی ہے۔ امام غزالی کے مجموعہ مکاتب کا نام فضائل الانام من رسائل حجت الاسلام ہے۔ یہ مجموعہ نہایت اہم ہے۔ اس کے مطالعے سے نہ صرف غزالی کی زندگی کے اہم نکات روشن ہوتے ہیں بلکہ ادبی خوبیوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ امام غزالی کا مقام ان کی صوفیانہ زندگی اور ان کی تحریرات کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت ساری تحریریں لکھی ہیں۔ ان کی تصانیف کا خاکہ جو اکثر ہدایت کے مترجم نے تحریر کیا ہے، لکھا ہے کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں،
ان میں سے چند کتابوں کا نام میں نے یہاں پر درج کیا ہے۔ احیاء العلوم، املاء علی المشکل الاحیاء، 40، اسماء الحسنى، اقتصاد فی الاعتقاد، اسرار معاملات الدین، اسرار انوار الہیہ بالآیات المتلوہ، اخلاق الابرار والنجاة من الاشرار، اسرار اتباع السنہ، اسرار معروف والحکمہ، ایھا الولد۔ یہ کچھ کتابوں کے نام ہیں جو کہ انہوں نے اپنے بیشتر کتابوں کے نام عربی میں رکھے ہیں، تو اسی لیے میں یہ عربی میں ہی ان کا فونٹ رکھا ہے۔ اسی طرح سے دوسری کتابیں بدایۃ الہدایہ، بسیط بیان القرائن، بیان القوانین الشافی، بیان الفضائل الاباحیہ، بدیع السنہ، تنبیہ الغافلین، تلبیس الابلیس، تلبیس الابلیس کے بعد جو ہیں نحافۃ الفلاسفہ، تعلیق فی الروح المذہب، تحسین الماخذ، تحسین العدلہ، تفرقہ بین الاسلام والزندیقیہ، جواہر القرآن، حجت الحق، حقیقت الروح، خلاصۃ الرسائل الی علم المسائل، اختصار المختصر المذہبی، شرح دائرہ علی ابن ابو طالب، شفاء العلیل فی المسئلہ تعلیل، عقیدۃ المصباح، الفرق بین الصالح و غیر الصالح، القانون الکلی، کیمیاء السعادت، کشف العلوم الآخرہ، کنز العدہ، ماخذ فی الخلافیات بین احکیہ والشافیہ، بین الحنفیہ والشافیہ، المبادی والفایات، معیار العلم فی المنطق، مشکاة الانوار، نصیحۃ الملوک، منہاج العابدین، مسلم السلاطین، وجیز، العارف العقلیہ، یاقوت التاویل فی تفسیر۔ یہ 40 جلدوں پر یہ کتاب ہے۔ تو یہاں کچھ کتابوں کا نام میں نے لیا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ جو ان کی کتابیں ہیں ان کی وجہ سے، اور جو ان کی جو ہے صوفیانہ زندگی، اسی کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ اور آج کل کی دنیا میں امام غزالی کا نام کون نہیں جانتا ہے، بہت بڑے فلاسفر ہیں، بہت بڑے سکالر رہے ہیں۔ تو یہاں ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔